السلام علیکم ناظرین، میں گلناز، آپ دیکھ رہے ہیں KP نیوز 4 کے آج ہم موجود ہیں گجرانوالہ کی ای لائبریری میں۔ مرکزی علماء کونسل کے زیر اہتمام استحکام پاکستان سیمینار منعقد ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، پاکستان کی بقا اور استحکام کس کا کردار ہے؟ پاکستان کی بنیاد سب سے پہلے جو پاکستان کی نظریاتی اور تہذیبی بنیاد تھی، اس کے تحفظ میں، قومی وحدت میں کہ قوم کے مختلف طبقات اور مختلف مذاہب اور مختلف مسالک ان کے درمیان وحدت کو فروغ دیا جائے، قومی خود مختاری میں کہ ہم اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار حاصل کریں، اور معیشت کے استحکام میں کہ ہم بیرونی قرضوں سے، بیرونی مداخلت سے نجات حاصل کر کے ایک خود مختار ریاست کے طور پر مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں اور اپنی بنیادوں کا تحفظ کریں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس سے پاکستان مستحکم ہوگا، اور ہماری بنیادیں اگر کمزور ہوں گی، کوئی ایک بنیاد بھی، تو عمارت پھر مضبوط نہیں رہتی۔ ہمیں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ استحکام میں پاکستان کیسے ممکن ہے؟ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ قومی وحدت، قومی خود مختاری، سالمیت، جغرافیائی سالمیت کا تحفظ اور اپنی بنیادوں کو بچانا، غیر ملکی مداخلت سے، غیر ملکی سیاسی مداخلت بھی، معاشی مداخلت بھی، تہذیبی مداخلت بھی، ان مداخلتوں سے خود کو بچا کر اپنی بنیادوں پر کھڑا ہونا، یہ استحکام پاکستان کا سب سے بڑا۔ 2 دن پہلے ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، آپ ایران کو کیا کہیں گے اور پاکستان اداروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ایران نے پاکستان کے داخلی حدود میں مداخلت کر کے زیادتی کی ہے، جارحیت کی ہے، اور پاکستانی فوج نے اس کا بروقت جواب دے کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔ قومی وحدت کیسے ممکن ہے؟ میل جول سے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے، ایک دوسرے کی شکایات کو آپس میں حل کرنے سے، اور ہر بات کو ایشو بنانے سے، گریز کرنے سے ہم قومی وحدت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی بقا اور استحکام میں کس کا کردار ہے؟ پاکستان کی بقا اور استحکام میں ملک پاکستان میں بسنے والے تمام طبقات، تمام جماعتوں، عسکری اداروں اور علماء کرام کا مرکزی اور بنیادی کردار ہے۔ استحکام میں پاکستان کیسے ممکن ہے؟ پاکستان میں استحکام کیسے ممکن ہے، اس کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا، اس نظریہ کی حفاظت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ الحمدللہ افواج پاکستان اس کے لیے حفاظت سرحدات کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتی ہیں، اور پاکستان میں بسنے والا ہر پاکستانی افواج پاکستان اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے شانہ بشانہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی مضبوطی، قومی خود مختاری اور اپنی تہذیب اور ثقافت کی حفاظت، ان سب کا پاکستان کے استحکام میں مرکزی اور بنیادی کردار ہے۔ جب ہم نے یہ اہداف حاصل کر لیے تو پاکستان یقیناً مستحکم ہوگا۔ 2 دن پہلے ایران نے پاکستان پر حملہ کیا، آپ پاکستان کے اداروں کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایران نے پاکستان میں حملہ کر کے پاکستان میں مداخلت کا عمل کیا ہے، اور ہمارے اداروں نے جو کیا ہے ان کو وہی کرنا چاہیے۔ انہوں نے بروقت اپنا فرض ادا کیا اور پیغام دیا کہ پاکستان کی حفاظت میں ہم کسی قسم کے تردد اور توقف کا شکار نہیں ہیں۔ قومی وحدت کیسے ممکن ہے؟ قومی وحدت کے لیے ہم سب کو عدم برداشت سے نکلنا ہوگا اور ایک دوسرے کے قریب ہونا ہوگا۔ جبراً کسی پر اپنے عقائد مسلط کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا، باہمی روابط بڑھانا ہوں گے، اس سے قومی وحدت ممکن ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پاکستان کی بقا اور استحکام میں کس کا کردار ہے؟ میں اس میں پاکستان کے استحکام میں سب سے زیادہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ علماء اکرام، پاک آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے اس ملک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ہمیں امن کا گہوارہ عطا کیا، اور آج ہم مسجد میں، مدرسے میں، اپنے گراؤنڈ میں، اپنے گھروں میں محفوظ طریقے سے رہ رہے ہیں۔ استحکام میں پاکستان کیسے ممکن ہے؟ اصل میں
اس کے لیے محنت ہو رہی ہے، محنت ہوتی رہے گی. ہمیں سب سے پہلے اپنے ان اداروں میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں میں ملک پاکستان کی عزت، تحریر، اس کی تکریم اور ایسے مواعظ، جیسے آج مرکزی علماء کونسل نے ایک تقریب رکھی جس میں بھی مدعو تھا، ایسے پروگرام کروانے سے آنے والی نسل کو یہ بتانا ہوگا کہ ملک پاکستان کتنی قربانیوں سے حاصل ہوا، اور جب یہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس کا سبق دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ملک پاکستان اور استحکام ہوگا. قومی وحدت کیسے ممکن ہے؟ قومی وحدت کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد اور برداشت ہو. اگر کسی کی طرف سے کوئی بات پہنچتی ہے تو اس کو برداشت کیا جائے. کیوں نہ ہم کسی کو کسی کام سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کو اپنی طرف اس زبردستی مائل کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ برداشت، تحمل، بردباری اور پیار اور محبت، اس سے انشاءاللہ ملک پاکستان میں مزید اس وحدت اور یہ امن ہوگا انشاءاللہ تعالی. 2 دن پہلے جو ایران نے حملہ کیا پاکستان پر، تو پاکستان کے اداروں کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ چونکہ ادارے بہترین کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اداروں کی حفاظت فرمائے. صرف ان کو میں بحیثیت وفاق المدارس العربیہ کا ڈائریکٹر گجرانوالہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جہاں کہیں بھی ضرورت ہو، صف اول میں ہمارے مدارس، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہوں گے. لیکن جو کام ہماری آرمی نے کیا، اور اس کا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ سپاہی سالار حافظ منیر صاحب کو جاتا ہے، جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے منہ توڑ اس کا جواب دیا. اور میں کہتا ہوں کہ ابھی اس کو سمجھ جانا چاہیے ایران کو کہ وہ ایسی حرکات نہ کرے. اگر وہ نہیں سمجھتا تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری آرمی اور ہمارے نوجوان انشاءاللہ تعالی زندہ اور جاوید ہیں، اور ان کے سینے اس کام کے لیے حاضر ہیں. ملک پاکستان کے لیے انشاءاللہ ملک پاکستان کو کسی قسم کا کوئی نہ دباؤ میں آ سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، پاکستان کی بقا اور استحکام میں کس کا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی بقا اور استحکام سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. دوسرے نمبر پہ پھر پاکستان کی سالمیت کے جتنے بھی ادارے ہیں، آرمی ہیں، پولیس ہے، اور اسی طرح علماء اکرام ہیں، تمام کے تمام طبقات اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کے استحکام کے لیے کوشاں ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. ان کی جد و جہد کی وجہ سے ہی انشاءاللہ اس ملک کا استحکام بھی ہے، اس کی بقا بھی ہے. استحکام میں پاکستان کیسے ممکن ہے؟ پاکستان کا استحکام باہمی اتحاد سے، قومی وحدت سے اور داخلی انتشار سے بچ کر، ہم ایک ملت اور قوم بن کر جب تک اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے تب تک اس کا استحکام ممکن نہیں ہے. قومی وحدت کیسے ممکن ہے؟ قومی وحدت کے لیے باہمی رابطہ مضبوط ہو، آپس میں وحدت ہو، کسی کو چھیڑا نہ جائے اور اپنا عقیدہ نظریہ چھوڑا نہ جائے. ٹھیک ہے، کسی کے مقدس ہستیوں کو یا کسی کی ایسی شخصیات جو دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں ان پہ تان و تشنیع نہ کیا جائے، اور خود بھی ایسی حرکات سے بچا جائے. دوسروں کو بھی بچنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر مقدسات کی جو توہین ہے وہ ختم ہو، اور ہم ایک ملت اور قوم بن کر اس ملک کی وحدت میں اپنا کلیدی کردار ادا کر سکیں. 2 دن پہلے ایران نے پاکستان پر حملہ کیا. پاکستان کے اداروں کو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے اداروں نے جو نقدی جواب دیا ہے ان کو جواب ایسے ہی دینا چاہیے، اور آئندہ بھی اگر کسی پڑوسی ملک کی طرف سے ہمارے ملک پہ کسی قسم کا کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی میزائل حملہ ہوتا ہے، تو جس طرح آرمی نے انڈیا کو جواب دیا تھا اسی طرح آج ایران کو بھی جواب دیا ہے. اور یہ ایک واضح میسیج اور پیغام ہے اڑوس پڑوس کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کہ وہ اپنی حد کے اندر رہ کے اپنے ملک کی زندگی گزاریں، اور ہمارے ملک کے باشندوں کے اوپر بمباری یا حملے نہ کریں. اگر کریں گے تو جس طرح پہلے ہماری افواج نے، بہادر افواج نے جواب دیا ہے، آئندہ بھی ان کے جواب کے لیے تیار رہیں. اور میں آخر میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح پوری قوم افواج کی پشت پہ کھڑی ہے دہشت گردی کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، اسی طرح علماء اکرام بھی، مدارس کے طلباء بھی، ہماری جماعت مرکزی علماء کونسل کا اس میں کلیدی کردار ہے. پیغام پاکستان کے بیانیے کی تیاری میں بھی اور استحکام پاکستان کے لیے بھی ہماری جماعت
جماعت کے قائدین حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب اور دیگر ہمارے اکابرین کا کلیدی کردار ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کردار کے تسلسل کو آگے برقرار رکھتے ہوئے فوج کے شانہ بشانہ ملک کی سالمیت اور دفاع کے لیے انشاءاللہ قدم بقدم رہیں گے۔ ایران نے 2 دن پہلے پاکستان پر حملہ کیا، آپ پاکستان اداروں کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام میرا وہی ہے جو میرے ڈویژن کے صدر مولانا عبید اللہ حیدری صاحب اور ہمارے مرکزی قائد مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب اور استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے جو باتیں فرمائی ہیں، وہی باتوں میرا بھی اتفاق ہے، اور میں اپنی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا کمزور بھی نہیں اور اتنی آسانی سے قائم بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کی بقا کے لیے علماء اور ہماری افواج کا بڑا کردار ہے، اور آج بھی یہ لوگ اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے خصوصاً علماء، طلباء اور ہماری عوام ملک پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے علماء اکرام کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے جو پاکستان پر حملہ کیا، ہماری پاک آرمی نے انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ اسی کے ساتھ اجازت دے کیمرہ مین عمران پیس کے ساتھ میں گلناز۔ اللہ حافظ۔